السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ بآسانی گھر بیٹھے تمام فقہی مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے غسل انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو انسان مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا، اسی طرح انسان دیکھ کر یا زبانی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طرح نماز وغیرہ انسان نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اب آتے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف سے جن سے غسل انسان پر فرض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ غسل کے اسباب جو ہیں وہ 5 ہیں۔ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو سوتے میں احتلام ہو جائے، یعنی کہ انسان رات کو سویا ہوا ہے اور سونے کے دوران اسے احتلام وغیرہ ہو جائے تو اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تو عبادات سے وہ رکا رہے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہونا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان یعنی کہ مادہ منیہ کو اپنے ہاتھ سے خارج کرتا ہے یا کسی شہوت کی وجہ سے وہ خارج ہوتی ہے جاگتے کے اندر، تو اب اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے غسل فرض ہونے کی کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، تو اس میں اگرچہ منی خارج ہو یا نہ ہو تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور 2 چیزیں آخری جو ہیں ان میں سے ایک حیض ہے اور دوسرا نفاس۔ حیض یعنی کہ جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے مہینے کے بعد، جب یہ ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو ان عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو تفصیل ہے حیض کے دوران عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی، وہ انشاءاللہ ہم حیض کے باب میں جا کر بیان کریں گے۔ اسی طرح آخری چیز جو ہے وہ ہے نفاس، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے، اور دوران نفاس بھی عورت یعنی عبادت نہیں کر سکتی۔ اب وہ کون سی عبادت کر سکتی ہے کون سی نہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس موقع پر جا کر بیان کریں گے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا اتنا عرض کر دوں کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک عورت کو ہر قسم کی عبادت سے نماز وغیرہ سے روکے رکھا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی خون بند ہو جائے، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے 2 دن میں ہو جائے، اس کے بعد عورت غسل کر کے اپنی تمام عبادتیں شروع کر دے گی۔ اور اس کے بعد 2 چیزیں ہیں کہ جن سے غسل واجب نہیں ہوتا لیکن انسان سمجھتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی مزی خارج ہو۔ مزی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں، کسی پر ٹیلی فون میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو شہوت آئے، تو جب وہ شہوت آئے گی اس شہوت کی وجہ سے جو انسان کو لذار قطرے خارج ہوتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کپڑوں پر لگیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس کو غسل فرض سمجھتے ہیں وہ اس مسئلہ کو یاد کریں، یہ مسئلہ غلط ہے، غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کہ ودی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کمزوری لاحق ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان کے چھوٹے پیشاب سے پہلے یا اس کے بعد لذدار قطرے آتے ہیں سفید رنگ کے۔ تو اب ہوتی تو یہ منی ہے لیکن یہ بغیر شہوت کے ہوتی ہے، تو منی بغیر شہوت کے جب نکلے گی اسے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان کو کی چوٹ لگی، کہیں سے انسان گر گیا یا اس نے بہت زیادہ بوجھ اٹھایا جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی، تو اب اس منی کے خارج ہونے سے اس پر غسل واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ بغیر شہوت کے ہے۔ اگر یہ منی شہوت کے ساتھ ہوتی تو اس پر غسل واجب ہو جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔